أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس اللہ کے جانب سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر غلبے کی دعا کرتے تھے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر غلبے کی دعا کرتے تھے، پس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو وہ اس کا انکار کر بیٹھے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اس طور پر کہ وہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے، حسد کرنے کی بنا پر۔ بغیاً، حسد کرنے کی بنا پر کہ اللہ تعالی اپنے فضل کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کیوں نازل کرتا ہے، کیوں بریکٹ میں لکھے، سو وہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، اس کو بریکٹ میں لکھ لو، اور وہ اس کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ برحق ہے، اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو پہلے سے ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تحقیق کے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ان کے پیٹھ پیچھے تم نے یہ ستم ڈھایا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تم پر کوہ طور کو اٹھا لیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا اور نہ مانا تھا۔ پہلے بھی، اس کو بریکٹ میں لکھیں، ہم نے پہلے بھی سنا تھا اور نہ مانا تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں گوسالہ پرستی پیوست ہو گئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ بات جس کا تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، تو کتنی بری ہے وہ بات جس کی تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ جی عزیز طلبہ اعزام، آج آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 89 سے 93 تک ترجمہ سنایا گیا، جس میں سے پہلی آیت وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہود، خیبر کے یہود قبیلہ غطفان سے مقاتلہ کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ جب جب ان دونوں کی مڑ بھیڑ ہوتی تو یہود، خیبر کے یہود شکست کھا جاتے، تو یہود نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی کہ انہوں نے کہا اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم، کہ اے اللہ ہم آپ سے اس نبی امی کے حق کی بنا پر دعا کرتے ہیں جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آخر زمانے میں آپ انہیں ہمارے لیے نکالیں گے، تو آپ ہمیں ان پر غلبہ عطا کیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب قبیلہ غطفان سے ان کی مڑ بھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، تو انہوں نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالی سے التجا کی، تو انہوں نے قبیلہ غطفان پر غلبہ پا لیا۔ اس مرتبہ یہود کی جیت ہوئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پھر آپ کو نبوت ملی، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کافروں پر، اس سے پہلے کافروں پر غلبے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اَيْ بِكَ يَا محمد، یعنی اے محمد تیرے نام کے صدقے، تیرے نام کے ذریعے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اسی بنا پر، ان کے اسی کفر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کو جو مصدق تورات فرمایا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھی، ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا۔ سو تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی۔ اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق کو حق جانتے تھے تو پھر ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے، ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی بنا پر اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی۔ اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کا عناد بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، یہ عناد۔ الى آخر الآیہ۔ بالائے غضب کا کیا مطلب ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر۔ یوں غضب بالائے غضب فرمایا۔ عذاب کے ساتھ مہم کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گنہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں جو ان کا قول نقل کیا ہے اس سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے
اور حسد بھی مترشح ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جی، یہود نے جو یہ کہا کہ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کتب پر ایمان نہ لائیں گے، تو ان کا یہ قول صریح کفر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے اس سے ان کا حسد مترشح ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح سے رد فرمایا ہے۔ اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتے، تسلی کر لیتے۔ انکار محض کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرے اور کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کا مصدق ہے یعنی تصدیق کرنے والا ہے، تو اس کے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب اور انکار لازم آ جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے۔ پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور تم ان کے قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھتے ہو، تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے۔ غرض کسی بھی پہلو سے تمہارا قول و فعل صحیح اور درست نہیں ہے، تمہارے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے۔ اگلی آیت میں بعض اور وجوہ اور دلائل سے ان یہودیوں کا رد فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جی، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، بینات سے کیا مراد ہے؟ بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر اللہ تبارک و تعالی قائم کر چکے تھے، مثلا عصا اور ید بیضاء اور دریا کا پھٹنا وغیرہ۔ یہاں پر تردید کا خلاصہ یہ ہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو اور صریح شک میں مبتلا ہوتے ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے۔ گوسالہ کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے تھے اسی لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہوئے۔ اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر کے مرتکب ہو تو چندہ عجیب نہیں ہے، کیونکہ ان کے مقتدی ہی ایسے رہے ہیں جن کی یہ حامی اور طرفدار ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اس آیت مبارکہ میں جو اسباب اور مسببات مذکور ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریائے شور سے پار ہو کر ان سے ایک کلمہ کفر کا صدور ہوا۔ ہر چند کے موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی، وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی۔ پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا اور بعض کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے۔ ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہوئی ہوگی، اور جو گوسالہ پرستی سے محفوظ رہے تھے ان کو بھی گوسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی اس میں انہوں نے کوتاہی کی۔
اسی کوتاہی کی بنا پر ایک گناہ اثر اس معصیت شرکیہ کا ان کے قلب میں باقی رہ گیا۔ بہرحال ضعف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے سے دلوں میں دین سے سستی پیدا کر دی، سستی پیدا ہو گئی، جس سے اخذ میثاق یعنی پختہ عہد لینے میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی۔ اخذ میثاق یعنی شریعت موسوی پر، تورات پر اور اس کی شریعت پر تم ایمان لاؤ گے اور اس پر عمل کرو گے۔ اس بات کو منوانے کے لیے ان پر کوہ طور کو معلق اٹھانا پڑا کہ فرشتے نے کوہ طور کو اٹھا لیا اور ارشاد ہوا کہ اس کو مانو ورنہ اوپر سے کوہ طور پہاڑ تم پر گرہ دیا جائے گا۔ سو مرتے کیا نہ کرتے، ان کو ماننا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ درجے کی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔